ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اہل بابل پر نمرود بن کانان کی حکومت تھی جو بت پرست اور ظالم حکمران تھا۔ نمرود کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی ہدایت کی ذمہ داری حضرت لوط علیہ السلام کو ملی تھی۔ نمرود کی بادشاہت میں ساری دنیا پر تھی اور طاقت کے نشے میں اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ نمرود کی بادشاہت میں بت پرستی کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی اور اس کے ظالم اور فاسد حکمرانوں کے دور میں حکومت میں رایا کو خدائے حق کی طرف بلانا تو دور کی بات، توحید کا درس دینا بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ مقامات پر جھوٹ بولنا پڑا، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی اور حکمت شامل تھی، کیونکہ انبیاء اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان تینوں جھوٹوں کی بنیاد بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مقامات پر جو ظاہر جھوٹ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی حکمت تھی۔ ان تینوں جھوٹوں میں سے سب سے پہلا جھوٹ یہ تھا کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بولا تھا جب ان کی قوم اپنے مذہبی تہوار کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہی تھی اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہوار پر جانے سے انکار کر دیا اور بہانہ بنایا کہ میں بیمار ہوں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ اپنی مشرک قوم کے بتوں سے بیزار تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی قوم کو سبق بھی سکھانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بتوں کو بیکار پوجا کرتے تھے، کیونکہ اس سے نہ تو کچھ نفع حاصل ہوتا تھا اور نہ کچھ نقصان۔ جب اہل بابل شہر سے تمام مشرک لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں چلے گئے اور کلہاڑے کے وار سے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جاتے ہوئے کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے تو اپنے بتوں کا برا حال دیکھا تو رام برپا کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ ان بتوں کا یہ حال کس نے کیا، کیونکہ جب اب شہر کے تمام لوگ شہر سے باہر گئے تھے تو آپ ہی یہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا جھوٹ بولا تھا جو انہوں نے بولا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت شامل تھی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا اس بڑے بت سے پوچھو، تو یہ سن کر اہل بابل نے نظامت سے اپنا سر جھکا دیا اور کہنے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے یہ ہل نہیں سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بار پھر توحید کا درس دیا اور بتایا کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ آپ کی مدد کیا کریں گے۔ اس کے باوجود اہل بابل کو عقل نہ آئی اور انہوں نے اس جرم کی سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ علیہ السلام پر آتش نمرود بھی محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بولا جب آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ اہل بابل سے ہجرت کی۔ نمرود نے مناظرہ ہارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اللہ کا حکم ملتے ہی نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر شہر سے نکلے تو راستے میں آپ علیہ السلام کے چھوٹے سے قافلے کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کا حاکم ایک ظالم شخص تھا، عورتوں کی بہت خواہش رکھتا تھا۔ تو شہر کے لوگوں نے اسے بتایا کہ شہر میں ایک ایسا قافلہ آیا ہے جس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے سپاہی کو اس قافلے کی جانب روانہ کیا کہ پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ جب سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قافلے کے پاس تصدیق کے لیے پہنچے تو پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ عورت میری بہن ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔
اس لیے ایسا کہنا جھوٹ معلوم ہوتا ہے، لیکن اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد مومن بہن ہے، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے تھے، اور اس وقت شریعت میں بھی بیوی کو بہن کہنے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جھوٹ کی حکمت کچھ اور ہی رہی ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب اس علاقے کے ظالم حکمران نے سنا تو آپ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بہن کو مجھے دے دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کی خود مالک ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اس ظالم شخص کو کہا ہے کہ تم میری مومن بہن ہو، اس لیے آپ اس کے سامنے میری بات کو جھوٹا ثابت مت کرنا۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام ظالم بادشاہ کے پاس گئی تو اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کرنا چاہی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی وقت خدا کی مرضی سے زمین میں وہ شخص زمین میں گھس گیا، اسلام سے رو کر دعا مانگی کہ وہ اپنا ارادے سے پھر چکا ہے۔ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کی دعا مانگی۔ جب اسے معافی مل گئی تو بدبخت دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھا اور اندھا ہو گیا۔ جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو کہنے لگا اے بی بی میرے حال پر رحم کرو۔ جب اس نے دوسری بار بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معافی مل گئی تو ہدایت حاصل کرنے کی بجائے وہ اپنے ارادے پر قائم رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا جسم جما دیا۔ اسے اپنی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے سچے دل سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک بار پھر اس سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام لگ جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم پھر سے ٹھیک کر دیا تو اس نے ٹھیک ہوتے ہی بطور نذرانہ اپنی بیٹی حضرت سارہ کو دے دی، جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے، اور کہا کہ یہ میری بیٹی آج سے تمہاری لونڈی ہے۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی اس لونڈی کو جس کا نام حضرت ہاجرہ تھا، اس کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کثیر برکت عطا فرمائی، اور ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔